بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام یا علی مدد، السلام علیکم۔ مومنین، کافی سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی جو شیعہ کان میں بالی پہنتے ہیں وہ کہاں سے اس کی سند ہے اور اس کے حوالے کیا ہیں، اس کا پیچھے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سر پہ تھوڑے سے بال رکھے جاتے ہیں، سر کے درمیان میں جو زیادہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، بڑے کیے جاتے ہیں وہ بال، اور اس کے جس کو بودی بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالہ جات اور اس کے حوالے سے کوئی سند کیا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ کتاب ہے معالی السبتین فی احوال الحسن علیہ الصلوۃ والسلام والحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حصہ اول ہے میرے سامنے۔ یہ ناشر اس کے ولی الاثر ٹرسٹ رتا متا جھنگ والے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اب ہم صفحہ نمبر 12 پر ہیں، جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلے میں یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ بہار الانوار میں جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ نو مولود کا نام تجویز فرمائیں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہیں کروں گا۔ اتنے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما سے فرمایا، اسما میرا بیٹا میرے پاس لے آئیں۔ اسما سفید کپڑے میں لپیٹ کر شہزادے کو لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی۔ پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نام رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نام رکھا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا بھلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت کیسے رکھ سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں اللہ سے کیسے سبقت رکھ سکتا ہوں؟ ذات احدیت نے جبرائیل سے فرمایا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام پہنچاؤ، اور پہنچانے کے بعد نو مولود کی مبارکباد پیش کرو، اور انہیں بتا کہ میں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت دی ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لہٰذا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے فرزند کا نام ہارون علیہ السلام کے فرزند کے نام جیسا ہونا چاہیے۔ اس کا نام شبر تھا، اس کا نام بھی شبر ہی ہوگا۔ ہاں، شبر چونکہ یعنی کہ شبر جو ہے وہ عبرانی لفظ ہے، اس لیے اس کا عربی ترجمہ حسن ہے۔ 7ویں دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دمبوں سے عقیقہ کیا، سر منڈوایا، بالوں کو چاندی سے تول کر چاندی صدقہ کی، خلوق نامی گھاس سر پر لگائی۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے 7ویں دن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اللہ کی طرف سے مبارکباد پیش کی، اور حسن علیہ السلام نام رکھنے، کنیت مقرر کرنے، لقب تجویز کرنے، سر منڈوانے، عقیقہ کرنے اور کان میں سوراخ کرنے کا پیغام دیا۔ اللہ کی طرف سے کان میں سوراخ کرنے کا پیغام دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عقیقہ کا دمبا ذبح فرمایا اور دعا یوں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ ہے۔ اے اللہ، اس کی ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے عوض، اس کا گوشت پوست اس کے گوشت پوست کے عوض، اس کا خون اس کے خون کے عوض، اور اس کے بال اس کے بالوں کے عوض صدقہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے دائیں کان کی لو اور بائیں کان کے اوپر کی طرف 2 سوراخ کیے، دائیں کان میں گوشوارہ اور بائیں کان میں بالی ڈلوائی، سر منڈاتے ہوئے وسط میں بالوں کا ایک گچھا رہنے دیا۔ یہاں پہ دائیں کان میں گوشوارہ اور بائیں کان میں بالی ڈلوائی، یہ سند آپ کے سامنے روایت میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق، کان میں سوراخ کرنے کے حکم کے مطابق، اور جو ہے نا اس کے مطابق یہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے دائیں کان کی لو اور بائیں کان کے اوپر کی طرف 2 سوراخ کیے، دائیں کان میں گوشوارہ اور بائیں کان میں بالی ڈلوائی، سر منڈاتے ہوئے وسط میں بالوں کا ایک گچھا رہنے دیا، جس کو ہم بودی کہتے ہیں عام طور پر، جو بال لمبے ہوتے ہیں درمیان میں سے۔ ابو محمد کو نیت، سید لقب اور حسن نام رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ مومنین کرام مالی السبتین سے میں نے آپ کے سامنے یہ روایت پیش کی ہے۔ یہ بحر الانوار میں بھی نقل ہے یہ جو روایت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچایا اور کہ بھئی کان میں سوراخ کرو، اور اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کانوں میں سوراخ کیے، ایک لو میں اور ایک بائیں کان کے اوپر کی طرف، اور دائیں کان میں گوشوارہ اور بائیں کان میں بالی ڈلوائی، اور سر منڈواتے ہوئے وسط میں بالوں کا ایک گچھا رہنے دیا، جس کو بودی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یہ آپ کے سامنے مالی السبتین کتاب ہے، فی احوال الحسن علیہ السلام والحسین علیہ السلام، حصہ اول، ناشر ولی اللہ سر ٹرسٹ، رتہ متہ جھانگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یا علی مدد۔